اللہم صلی علی محمد و آل محمد ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین قل لا اسلکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، کہتے ہیں میرے حبیب کہ میں اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے اقربا سے مودت کرو۔ یعنی یہاں پر خداوند کریم نے قل کا لفظ استعمال کر کے یہ سمجھا دیا ہے کہ خداوند کریم چاہتا ہے کہ میرا حبیب جس نے کبھی مجھ سے بھی کچھ نہیں مانگا وہ اپنی امت سے مانگے، اپنی امت سے سوال کرے، اور وہ رسول کہ جو خدا سے نہ مانگے وہ امت سے مانگے، یہ سوال کتنا مشکل ہوگا۔ تو جب یہ آیت آئی تو لوگ جو کچھ ان کے پاس تھا تحفے لے کر آئے، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھے یہ چیزیں نہیں چاہیے، صرف یہ کہ تم میرے اقربا سے مودت کرو، یہ اجر رسالت ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ عربی میں محبت کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اور مودت کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس دونوں لفظوں کو لوگ اکثر ملا دیتے ہیں کہ مودت کا جہاں لفظ آیا وہاں یہ کہہ دیا کہ یہ محبت کے لفظ میں شامل ہو گیا، لیکن محبت مانگی نہیں جاتی کسی سے۔ آپ اس کا محبت کے لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے محبت دو، محبت کی نہیں جاتی، زبردستی کسی سے آپ محبت نہیں کروا سکتے، محبت تو ہو جاتی ہے۔ اور محبت اس تعلق کو کہتے ہیں جس میں دو ہستیاں ہیں کہ انہیں پیار ہے، ماں کو بیٹے سے پیار ہے، بہن کو بھائی سے پیار ہے، شوہر کو بیوی سے پیار ہے، اور دوستی میں پیار ہے، لیکن یہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض وقت کچھ دن دوستی رہی، پیار رہا اور اس کے بعد چھٹ گیا، یا کوئی بہت چاہنے والے ہیں ان میں جدائی ہو گئی، کچھ دن تڑپیں گے، بے چین رہیں گے، بھول جائیں گے یا یاد رکھیں گے، لیکن اس میں کوئی اجر نہیں مانگنا۔ لیکن مودت ایک ایسی چیز ہے جس میں اجر مانگنا ہے، اس میں صرف ایک انسان ہے جو اجر مانگ رہا ہے دوسرے سے، اور اس کے لیے یہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں رسول اللہ نے مودت فی القربہ مانگی ہے، اپنے قربہ کی مودت مانگی ہے۔ اور یہ مودت کا لفظ صرف میں اتنا کہہ دوں کہ قرآن میں جس طرح سے یہ لفظ آیا ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ کا نام ودود ہے، مودت میں ود کا لفظ جو آیا ہے، میں صرف اس کی لیے یہ آپ کو بیان کر رہی ہوں کہ خداوند کریم کا ایک اسم جو ہے ودود ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں الودود بھی ہم پڑھتے ہیں کہ محبت کرنے والا، اور ہم عموماً یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی میں لڑائی ہو تو الودود پڑھیں، ودود کا لفظ پڑھیں، محبت کرنے والا۔ خداوند کریم کا نام ودود ہے، اور یہ اسم ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں اس میں ودود، ود کا جو لفظ ہے تو اسی سے ہم مودت کا لفظ نکلا ہے۔ اور سورۃ مریم میں ارشاد ہوتا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل الرحمن ودا، اور وہ جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے عمل صالح کیے ان کے لیے ہم نے قرار دیا ہے۔
کہ ہمارے لیے یہ ود کا لفظ انہوں نے یعنی کہ اس میں کہا کہ جنہوں نے عمل صالح کیے ان کے لیے ہم نے قرار دیا ود کو۔ مودت میں جو ود آیا ہے وہ اللہ کے اسم ودود کے ساتھ آیا ہے، اور یہ خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے عمل صالح کیے ان کے لیے ہم نے قرار دیا ہے ود کو، سورۃ مریم میں۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اس سے ہمیں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایمان لانا ہی کافی نہیں، نماز پڑھنا ہی کافی نہیں، جب تک کسی سے ود نہ کریں، مودت نہ کریں۔ اور جب صحابہ کرام نے رسول اکرم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کس کا ود ہے، یہ کس کی مودت ہے؟ اور پھر جناب عبداللہ ابن عباس نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ تو آپ نے کہا فی القربہ، میرے قربہ کے لیے کہ تم ان سے مودت کرو۔ اب یہاں پہ لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور قربہ میں بہت سی ہستیوں کو شامل کر لیتے ہیں، لیکن یہ فی القربہ میں یہ عربی کا جو اس میں تفصیل ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ اکبر سب سے بڑا ہے، اکبر کا لفظ بڑا ہے، اصغر کا لفظ چھوٹا ہے، اسی طرح مذکر اور مؤنث بھی ہوتے ہیں۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اکبر یعنی کہ اس کا جو مؤنث ہم بنائیں گے وہ کبرا ہے، اصغر سے بنے گی صغرا، اور جیسے ہم کہیں گے چھوٹا چھوٹی، یہ ہم مذکر مؤنث بناتے ہیں، یعنی اکبر سے کبرا، اصغر سے صغرا، اور جو قریب ہوگا اس کے لیے ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ لیکن عربی میں جو فاصلے کے لحاظ سے نزدیک ہو جاتا ہے اس کے لیے لفظ قرب استعمال ہوتا ہے، کہ جیسے ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ شخص میرے قرب میں رہتا ہے، میرے نزدیک میں رہتا ہے، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میرے پاس اتنے قرب میں بیٹھا تھا یا اتنے قرب سے یہ آیا ہے، تو وہ ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو جب ہم قرب کا لفظ عربی میں فاصلے کے لیے جب استعمال کرتے ہیں تو اس کے لیے آتا ہے القرب، اور جب ہم کسی کے رشتے کے حساب سے جو جتنا بھی قریب ہو، یعنی کہ اب ظاہر ہے کہ ایک بیٹا ہوتا ہے گھر میں، یہ آپ کی اولاد ہے جو جتنی زیادہ نزدیک ہے، یا آپ کے چچا تائے پھوپھی، تو یہ قربا کہلاتے ہیں۔ اب اس میں تھوڑا سا فرق ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو قربا ہوتے ہیں، القربا جو کہلاتے ہیں، یعنی کہ رشتہ دار ہیں، آپ کے قرب بھی ہیں، آپ کے خونی رشتے ہیں ان کے، تو اس میں قاف، رے، بے، الف مطلب الف اور پھر وہ حمزہ لگتا ہے، اور یہاں پہ جو قربا کا لفظ استعمال ہوا ہے اس میں قاف، رے، بے، چھوٹی یہ استعمال ہوئی ہے، جو اس آیت میں استعمال ہوا ہے قربا۔ اور یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے یہ فضیلت کے لحاظ سے استعمال ہوا ہے، رشتہ داری کے لحاظ سے استعمال نہیں ہوا کہ ہم یہ کہہ دیں کہ یہ رشتہ داری کے لحاظ سے استعمال ہوا ہے، فضیلت کے لحاظ سے یہ اس میں تفصیل میں مؤنث کے طور سے استعمال کیا گیا ہے، کہ کوئی ایسی ہستی جو مؤنث ہے اور جس کے سب باقی رشتہ دار ہیں۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ کائنات میں میری واحد بیوی جو مباہلے میں بھی گئی ہیں تو واحد بیوی ہیں جن کا بابا رسول خدا، جن کے شوہر علی مشکل کشا، اور جن کے بیٹے جوانان جنت کے سردار حسن و حسین ہیں۔ اب یہاں پر رسول خدا نے اجر رسالت مانگا ہے امت سے کہ تم مجھے اجر رسالت دو۔ یہ صرف سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اجر رسالت ادا کر پائیں گے یا نہیں کر پائے۔
اور اگر ہم نہیں کر پائے تو ہم رسول کی امت ہیں، روز محشر ہمیں رسول کے سامنے جا کے کھڑا ہونا ہے اور انہیں اس سوال کا جواب دینا ہے کہ ہم نے اجر رسالت ادا کیا یا نہیں کیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے جو یہ دل ہے، قرآن میں اس کے لیے 3 لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ ایک لفظ قلب، ایک لب، ایک فواد۔ قلب وہ جو ہمارا دل ہے، جو دھڑکتا ہے۔ لب جو قرآن میں استعمال ہوا ہے، یہ نس ہے دل کے اندر جو دھڑکن کو قائم رکھتی۔ فواد جو حق اور باطل میں تمیز کرتا ہے کہ کیا سچ ہے، کیا جھوٹ ہے، کیا غلط ہے۔ ان تمام چیزوں کی فواد کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جانوروں کے پاس بھی قلب ہے، لب ہے کہ اس کا دل دھڑکا ہے، اس کے دل کی دھڑکنیں کام کر رہی ہیں، لیکن فواد اس کے پاس نہیں ہوتا ہے، اسے حق اور باطل کی تمیز نہیں ہوتی۔ اور یہ ہم اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا امتی بلعم بن باور تھے۔ یہ امتی بنے یعنی انہوں نے کلمہ پڑھا، اس کے بعد یہ صحابی بن چکے تھے، اور صحابی بھی ایسے کہ اتنے نزدیک ہو گئے تھے کہ انہیں جناب موسیٰ نے اسم اعظم سکھا دیا تھا، اور یہ جو دعا مانگتے تھے وہ پوری ہو جاتی تھی۔ لیکن ان کے ایمان کو فرعون نے خرید لیا، روپے کی تھیلیاں دے کر فرعون نے خرید لیا تھا۔ تو بلعم بن باور جب موسیٰ کے خلاف کھڑے ہوئے اور جانے لگے ان کے مقابلے کے لیے، تو ان کے گدھے نے جواب دے دیا تھا۔ یعنی ایک جانور کے اندر حق و باطل کی پہچان پیدا ہو گئی تھی، جانور کے دل میں بھی وہ حق و باطل پہچاننے لگا تھا۔ اگر تو کیا کتنی فضیلت والا تھا کہ ایک رسول کا امتی ہے، صحابی بھی ہے، مولانا بھی بن چکے ہیں، وہ اسم اعظم کے مالک بھی ہیں، لیکن حق و باطل کی پہچان نہ کر پائے۔ ان کے دل کی وہ جو فواد تھا اس نے صحیح وقت پہ کام نہ کیا، اور وہ جانور کہ جس کے پاس فواد نہیں ہوتا، اس کو خداوند کریم نے دیکھیں کتنی طاقت دی کہ وہ نبی کے مخالفت میں کھڑا نہیں ہوا، اور اس نے اتنا مارا کہ وہ مر گیا گدھا۔ اور کہتے ہیں یہ گدھا تو جنت میں چلا جائے گا، کیونکہ اس نے جانور ہو کے مودت دکھائی نبی کے ساتھ۔ تو دیکھنا یہی ہے کہ کون مودت دکھاتا ہے نبی کے ساتھ، اس کی اولاد کے ساتھ۔ اور اسی کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے رسول کو جو دکھ تھے، ہم اس سے کیسے خوش ہو سکتے ہیں؟ جس چیز سے ہمارا رسول دکھی ہو، ہم اس سے کیسے خوش ہو سکتے ہیں؟ اور یہاں میں اتنا ہی کہوں گی کہ مجھ سے بار بار یہ سوال کیا جاتا ہے کہ 10 محرم کا روزہ رکھنا یا فاقہ رکھنا، اس کے بارے میں بتائیں۔ تو میں صرف ایک ہی بات جانتی ہوں کہ میرا رسول 10 محرم کے لیے تو جیسے ہی مولا حسین پیدا ہوئے تھے، اور جب آپ کے سامنے ام الفضل لے کر آئیں، آپ نے پیار کیا اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ رونے لگے۔ تو ام الفضل نے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہا بھی فرشتہ آیا تھا اور اس نے مجھے کہا تھا کہ تمہارا یہ نواسہ کربلا میں شہید کر دیا جائے گا، اور یہ میرا کتنا پیارا نواسہ ہے، اور رسول رو رہے ہیں۔ آپ کے رونے کی آواز سن کے جناب فاطمہ آئیں، اور جناب رسول خدا نے مولا علی کو بھی بلایا، اور دونوں ماں باپ کو آپ کی شہادت کی خبر دی۔ کتنے غمگین ہوں گے وہ والدین۔
کتنی پریشان ہو گئی ہوں گی بی بی فاطمہ الزہرا، کتنے دکھی ہوں گے میرے مولا علی کہ آج حسین پیدا ہوئے ہیں، اور وہ بھی شہادت بھی اتنے ظلم کے ساتھ کہ بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا، گھوڑوں سے لاش کو پامال کیا جائے گا۔ رسول کس قدر پریشان ہے، اور پھر ایک دفعہ نہیں، آپ جانتے ہیں کہ جناب ام سلمہ سے کا بھی واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہے، ان سے بھی ذکر کیا ہے کہ فرشتہ آیا ہے اور آج وہ مجھے کربلا کی مٹی دے کر گیا ہے۔ میرا حسین 10 محرم کو شہید کیا جائے گا۔ تو آج میرے مولا کتنے دکھی ہیں، میرا رسول کتنا دکھی ہے۔ ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب کسی فرقے سے بھی ہوں، ہم سب کا اللہ ایک ہے۔ ہمارا رسول سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ہم سب نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہمارا خدا ایک، ہمارا رسول ایک، ہمارا قرآن ایک۔ ہم تمام کتابوں پہ توراۃ، زبور، انجیل پر ایمان رکھتے ہیں، فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہمارا قبلہ ایک ہے، ہم سب ایک ہیں، اور ہمارا حسین بھی ایک ہے۔ ہم سب مسلمان حسین سے پیار کرتے ہیں۔ کون ایسا ہوگا جو حسین سے پیار نہیں کرے گا؟ ہر مسلمان پیار کرتا ہے، کیونکہ یہ رسول کے قربا میں سے ہیں۔ جب عبداللہ ابن عباس نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ یہ قربا کون ہے، تو آپ نے فرمایا تھا، میری بیٹی فاطمہ، علی اور حسن اور حسین میرے قربا ہیں۔ بس میں تم سے اجر رسالت یہی مانگتا ہوں کہ میرے قربا سے محبت نہیں، مودت کرو۔ اور مودت تو وہ ہوتی ہے جیسے مچھلی کو پانی سے ہوتی ہے، کہ وہ پانی کے بغیر رہ نہیں سکتی۔ محبت میں انسان زندہ رہتا ہے، لیکن مودت میں انسان کا زندہ رہنا اس ہستی کے بغیر بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم پانی کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم صبح سے شام تک پیاسے رہتے ہیں، لیکن مچھلی کو آپ تھوڑی دیر باہر نکالیں، وہ مر جائے گی تڑپ تڑپ کر۔ اس کو ذبح کر کے بھی کھا لیں، تب بھی آپ پانی پانی کرتے ہیں، آپ پانی پانی کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ معتد، اس کے دل میں پانی کی اس قدر ہے کہ وہ ختم ہونے کے بعد بھی یاد رکھتی ہے۔ اور میرے رسول نے کہا، میری قربا سے ایسے ہی محبت کرو، ایسی معدت کرو۔ تو اگر ہم 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں، یہ سوچ کے رکھیں کہ یہ اجر رسالت دے رہے ہیں، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ آپ کی نیت کیا ہے؟ کیا آپ اجر رسالت کے طور پہ رکھ رہے ہیں یہ روزہ یا یہ فاقہ؟ تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ روزہ رکھیں یا فاقہ رکھیں، دونوں میں ہی میرے رسول یہ سوچ کے کہ آج انہوں نے اس لیے روزہ رکھا، اس لیے فاقہ رکھا ہے کہ میرا حسین بھوکا ہے، پیاسا ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے، اس کے بچے بھوکے ہیں، اس کے بچے پیاسے ہیں، اور 3 دن کے پیاسے ہیں، اور سامنے دریا بہہ رہا ہے، اور میرا لاڈلا حسین پیاسا ہے، اور پھر کس بے دردی سے شہید کیا گیا ہے۔ اس ماں سے پوچھیں جس کا بچہ ہسپتال میں داخل ہو اور ڈاکٹر نے کہہ دیا ہو کہ یہ چند دن کے لیے بس اس کی زندگی کے دن رہ گئے ہیں، اس کے لیے وہ وقت کتنا مشکل ہوتا ہے۔ آخری وقت تک وہ یہ دعا مانگ رہی ہوتی ہے، ڈاکٹر جواب بھی دے دیں تو وہ دعا مانگتے ہیں، میرا بچہ زندہ رہے۔ کربلا میں تو کتنے حسین جوان ہیں، کڑیل جوان ہیں، ماں نے شادی کی تمنا کی ہوئی ہے، اور وہاں پر کس بے دردی سے انہیں ذبح کیا جا رہا ہے، ماں کے سامنے بچوں کو مارا جا رہا ہے،
اور کیا قصور تھا؟ جوانوں کو تو مارتے ہیں، 6 ماہ کے علی اصغر کو بھی مار دیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تو یہ بہت قیامت کا دن ہے کہ جناب عبداللہ ابن عباس جو مفسر قرآن ہیں وہ کہتے ہیں کہ 10 محرم کا دن تھا اور میں مکے میں تھا، مجھے اونگ آ گئی تو میں نے دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے خواب میں آئے ہیں، لیکن اس صورت میں آئے ہیں کہ آپ کے کپڑے گرد آلود ہیں، آپ کے بالوں پر مٹی ہے اور آپ کی داڑھی پر مٹی ہے، اور آپ کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے کہ جس میں خون ہے۔ تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ آپ دیدہ ہیں، آپ کے ہاتھوں میں خون ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں عبداللہ میں صبح سے حسین کے صحابہ کا، حسین کے بچوں کا خون جمع کر رہا ہوں اس شیشی میں، اور اس شیشی کو میں، اس خون کو لے کے میں روز محشر میں خداوند کریم کے حضور پیش کروں گا، اور میں ان شہیدوں کا وکیل بن کے کھڑا ہوں گا۔ تو کتنی قیامت کا دن ہے رسول خدا کے لیے کہ آپ صبح سے کربلا میں موجود تھے، کیونکہ جس کسی کے خواب میں رسول آئیں وہ سچ میں آتے ہیں۔ اور پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ میں صبح سے خون جمع کر رہا ہوں؟ تو اس شیشے میں تو کوئی جناب حبیب ابن مظاہر کا بھی خون ہوگا، حر کا بھی خون ہوگا، اس میں تو جناب علی اکبر کا بھی خون ہوگا، اس شیشے میں تو ننھے 6 ماہ کے علی اصغر کا بھی خون ہوگا، اس میں تو میرے مولا حسین کا خون ہوگا، غازی عباس کا خون ہوگا، 72 شہیدان کربلا کا خون ہے، اور میرا رسول پریشان ہے۔ تو جب رسول پریشان ہے تو ہمیں اس مسئلے کے لیے کوئی بحث نہیں کرنی چاہیے، بس یہ سوچنا چاہیے کہ یہ اجر رسالت کے طور پہ اگر آپ نے فاقہ کیا، آپ نے روزہ رکھا، تو اس کا اجر آپ کو رسول خدا دیں گے، روز محشر دیں گے، آپ کی شفاعت کریں گے۔ حسین کے نام پہ آپ نے کسی کو کھانا کھلا دیا، کوئی تبرک بانٹ دیا، کوئی پانی کی سبیل لگا دی، آپ کو ضرور روز محشر اس کا اجر ملے گا۔ ہمارے لیے یہ کوئی باعث جھگڑا بات نہیں ہے کہ روزہ رکھنا ہے، فاقہ رکھنا ہے۔ آپ اجر رسالت کے طور پہ رکھیں، روزہ رکھیں یا فاقہ کریں، یہ سوچ کے کریں کہ آج رسول پریشان ہے، آج ان کی اولاد پریشان ہے، آج ان پہ قیامت کا دن ہے، اس لیے روزہ رکھ رہے ہیں کہ آپ کے بچے یا رسول اللہ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، اور یزید نے ان پہ ظلم کیا ہے، تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے بچوں کے ساتھ ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ جناب امام رضا علیہ السلام جب چاند دیکھتے تھے محرم کا تو آپ سیاہ لباس، سیاہ کرتا پہن لیتے تھے، آپ اپنے امامہ اتار دیتے تھے اور دروازہ کھول دیتے تھے اور کہتے تھے کہ آؤ اور مجھے پرسہ دو میرے جد حسین کا۔ تو کہتے ہیں کہ ریان بن شبیب جو ان کے صحابی تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں محرم کی پہلی تاریخ تھی اور میں امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا۔ آپ یہ دیکھیں، یہ میں روزے کے حوالے سے ہی بیان کر رہی ہوں۔ محرم کے روزے بہت بابرکت ہیں، اگر آپ رکھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ تو میرے مولا امام علی رضا علیہ السلام نے اپنے صحابی سے پوچھا کہ کیا تم روزے سے ہو؟ تو ابن شبیب نے کہا، یہ یکم محرم کی بات ہو رہی ہے، تو ابن شبیب نے کہا کہ میرا روزہ نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا، ابن شبیب آپ کو پتہ ہے یکم محرم کو کیا ہوا تھا؟ اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی کہ جن کے اولاد نہیں ہے، ان کے لیے بھی یکم محرم کا روزہ رکھنا باعث برکت ہے، کہ امام رضا علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے آج کے دن یکم محرم کو کیا ہوا تھا؟ تو ابن شبیب نے کہا کہ ابن رسول اللہ
آپ بتائیں کیا ہوا تھا؟ تو آپ نے کہا کہ اس دن حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے یہ دعا مانگی تھی، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ آل عمران کی 38ویں آیت ہے۔ میرے پروردگار اپنی طرف سے مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا، اور جب وہ اپنے حجرہ عبادت میں نماز پڑھ رہے تھے تو فرشتوں نے انہیں یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دی تھی۔ چنانچہ جو شخص بھی یکم محرم کو روزہ رکھے اور اللہ سے اپنی حاجت طلب کرے تو اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول کرے گا، جس طرح سے جناب زکریا علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا تھا۔ اب پھر میرے مولا یکم محرم ہے اور آپ نے اپنا امامہ بھی اتارا ہوا ہے، اور جیسے نالین بھی آپ نہیں پہنتے تھے، امامہ بھی نہیں پہنتے تھے، سیاہ لباس آپ پہنتے تھے، اور پھر آپ نے دیکھیں یہ رسول کا بیٹا کس طریقے سے درد بیان کر رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں ابن شبیب تم جانتے ہو دور جاہلیت میں بھی لوگ ماہ محرم کا احترام کرتے تھے، اور اس ماہ کی حرمت کی وجہ سے جنگ اور ظلم سے پرہیز کرتے تھے، اور آپ کی آنکھیں آپ دیدہ ہیں، اور آپ کہتے ہیں لیکن اس امت نے اس مہینے کی حرمت کو نہیں پہچانا اور اپنے نبی کی حرمت کا خیال نہیں رکھا۔ اس مہینے میں ان لوگوں نے ذریت پیغمبر کو قتل کیا اور مخدرات عصمت کو قید کیا اور ان کا سامان لوٹ لیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا جو آپ کے دل کو سمجھتا ہو تو انسان اس سے اپنا دل کا درد اور بیان کرتا ہے، اور مولا بیان کرتے چلے جا رہے ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں اللہ انہیں کبھی معاف نہ کرے جنہوں نے میرے جد پہ اتنا ظلم کیا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں ابن شبیب اگر کبھی تم دکھی اور کسی چیز پہ رونا چاہو تو میرے جد حسین ابن علی پہ رونا، انہیں اس طرح سے قتل کیا گیا ہے جس طرح سے کسی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے۔ ان کے 18 افراد کو ان کے ساتھ شہید کیا، اور ایسوں کو کہ جن کی مثال اس زمین پہ کوئی نہ تھی۔ اور پھر آپ روتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب میرے جد کو قتل کیا، شہید کیا گیا، تو 7 آسمان اور 7 زمینیں ان کے قتل پہ روئیں۔ آسمان سے 4000 فرشتے ان کی مدد کے لیے آئے، لیکن میرے مولا حسین نے انہیں جنگ کی اجازت نہیں دی، اور وہ فرشتے آج بھی کربلا میں موجود ہیں اور قبر حسین پہ موجود رہیں گے، اور جب قائم آل محمد کا ظہور ہوگا تو وہ ان کے مددگار ہوں گے۔ پھر آپ کہتے ہیں اور تم جانتے ہو ابن شبیب ان فرشتوں کا نعرہ کیا ہوگا؟ تو ابن شبیب کہتے ہیں ابن رسول اللہ آپ جانتے ہیں بہتر۔ تو آپ نے کہا لسارت الحسین ان کا نعرہ ہوگا، اور پھر آپ بیان کرتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں ابن شبیب میرے والد نے مجھ سے اپنے والد کی سند سے بیان کیا، اور انہوں نے اپنے والد امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی، اور انہوں نے فرمایا جب میرے دادا حسین علیہ السلام شہید ہوئے تو آسمان سے خون اور سرخ مٹی کی بارش ہوئی۔ ابن شبیب جب تم میرے جد حسین پر گریہ کرو گے، تمہارے آنسو تمہارے رخساروں پر آ جائیں تو اللہ تیرے تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دے گا۔ الہی آمین۔ ابن شبیب اگر تمہیں یہ بات اچھی لگتی ہو
کہ تم خدا کے حضور اس حالت میں جاؤ کہ تمہارے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہ ہو، تو پھر میرے جد حسین کی زیارت کرو۔ اے ابن شبیب، اگر تم جنت کے بلند و بالا محلات میں نبی اکرم کے ساتھ رہنے کے خواہش مند ہو تو پھر قاتلان حسین پر لعنت کیا کرو کہ انہوں نے میرے جد کو بہت بری طریقے سے شہید کیا۔ ابن شبیب، اگر تم شہدائے کربلا کے ثواب کو حاصل کرنے کی آرزو رکھتے ہو تو جب بھی امام حسین علیہ السلام کو یاد کرو تو یہ کہا کرو، یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، اے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو عظیم کامیابی حاصل کرتا۔ ابن شبیب، اگر تمہیں اس بات سے خوشی محسوس ہوتی ہو کہ تمہارے ساتھ جنت کے بلند ترین مقامات پر ہو تم ہمارے ساتھ، تو پھر تم یہ چاہتے ہو کہ جنت کے بلند ترین جو مقامات ہیں وہاں پر تم ہمارے ساتھ ہو، تم پھر ہماری غمی پر غم کرو اور ہماری خوشی کے ساتھ خوشی مناؤ، ہماری ولایت سے وابستہ رہو۔ کیونکہ رسول اکرم کا فرمان ہے، اگر کوئی شخص کسی پتھر سے بھی محبت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے ساتھ ہی مشہور فرمائے گا۔ خداوند کریم سے دعا ہے کہ ہمارے اس ذکر کو میرے مولا قبول کر لینا۔ اے میرے مولا، ہم مسلمانوں میں اتفاق پیدا کر دے۔ اے میرے مولا، اس ذکر کے صدقے میں میرے مالک مولا حسین کے صدقے میں، میرے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں، اے میرے مولا ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دینا۔ اے میرے مولا، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور کر دینا، جو بے اولاد ہیں میرے مولا اس ذکر کے صدقے میں انہیں اولاد عطا کر دینا۔ اے میرے مولا، جو بیمار ہیں ان بیماروں کو صحت کلی عطا کر دینا۔ اے میرے مولا، جو محتاج ہیں، مقروض ہیں، ان کے قرض ادا کر دینا۔ اے میرے رحیم، تجھے واسطہ ہے مولا حسین کا، ہمیں ایمان کی دولت عطا کر۔ اے میرے مولا، ہمیں مودت فی القربہ عطا کر۔ اے میرے مولا، ہمارے ذکر کو قبول کر لینا، اور اس ذکر کے صدقے سے یا جناب رسول خدا روز محشر ہماری شفاعت فرمائیے گا۔ اے میرے مولا، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دیجیے گا، اور جو مومن اور مومنات اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دینا۔ امام زمانہ کا جلد ظہور ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم اجمعین۔ اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں۔ ہم اس رسول کی امت ہیں کہ جس نے کبھی عیسائیوں کا دل نہیں دکھایا، جس نے کبھی کسی کو برا ہی نہیں کہا، جو اخلاق میں